الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر اس کے پاس مال ہے، مال چھوڑ کر مر رہا ہے، الوصیۃ للوالدین تو اس آدمی پر فرض کیا گیا حکم کہ وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، اپنے رشتہ دار کے لیے وصیت کرے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین اور یہ فرض کیا گیا متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، پھر جس شخص نے مرنے والے سے وصیت سن کر اس کو بدل دیا، فإنما إثمه، تو اس کو گناہ ہوگا اس وصیت کو بدلنے کا، علی الذین یبدلونہ، جنہوں نے اس وصیت کو وصیت کرنے والے سے سن کر بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ فمن خاف من موص، بس اگر کسی آدمی کو خوف ہو یا اندیشہ ہو اس بات کا کہ من موص، وصیت کرنے والا آدمی، جنفن او اثمن، کسی ایک کی طرفداری میں یا ایک کی جانب میں وصیت کر رہا ہے، او اثمن یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو ایسے وقت میں وصیت کرنے والا آدمی ایک ہی آدمی کے لیے وصیت کر رہا ہے یا پھر گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس آدمی کی اور جن کے لیے وصیت کر رہا ہے ان دونوں کو، وصیت کرنے والے کو اور جن کی وصیت کر رہا ہے، دونوں کو بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس میں سمجھانے والے کو گناہ نہیں ہوگا، فلا اثم علیہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کو اس کے موت کا وقت قریب آ جائے، موت حاضر ہو جائے، اگر وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، معروف طریقے کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ خدا سے ڈرنے والے لوگوں پر فرض ہے۔ جو آدمی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کو گناہ ہوگا، اس کا وصیت کو بدلنے کا گناہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے وصیت کو بدل دیا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے آدمی نے کسی ایک آدمی کی طرفداری میں بات کی ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں وصیت کرنے والے کو اور جن کو وصیت کر رہا ہے دونوں کو بچا کر سمجھا سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سننے، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں پہلی بات، تم پر فرض کیا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اور وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس کو وصیت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، وہ وصیت اپنے والدین کے لیے ہو، رشتہ داروں کے لیے ہو دستور کے مطابق۔ تیسری بات، یہ حکم وصیت کرنے کا، یہ حکم چھوڑ کر مر رہا مال تو وصیت کرنے کا والدین کو اور رشتہ داروں کو، یہ خدا سے ڈرنے والے لوگوں پر فرض ہے۔ چوتھی بات، جب کوئی آدمی وصیت کو سن لیا، وصیت کو سننے کے بعد اس وصیت کو بدل دے رہا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، جن لوگوں نے بدل دیا ان کو گناہ ہوگا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ چھٹی بات، اگر کوئی آدمی خوف کھا کر، اندیشہ کھا کر وصیت کرنے والے آدمی سے کہ یہ آدمی صرف ایک آدمی کی طرفداری میں وصیت کر رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، ساتویں بات، تو ایسے وقت میں
وصیت کرنے والے اور جن کے لیے وصیت کر رہا ہے دونوں کو بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں، اس طرح سمجھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 8ویں بات، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور نہایت رحم والے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وصیت کرنے کا حکم جب آدمی مرتا تھا یا مرنے سے پہلے کچھ مال چھوڑتا تھا تو چھوڑے ہوئے مال کو اس کی وصیت کرنا فرض تھا۔ اب وہ وصیت کسے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہ حکم کب کا تھا؟ اپنے والدین کو اور رشتہ داروں کو وصیت کرنا فرض تھا۔ یہ کب کا حکم تھا؟ جب یہ اس وقت کا حکم تھا جب کہ قرآن مجید میں پراپرٹی کے مسائل، میراث کے مسائل ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں جب سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے، وہ اللہ جب بتا دیا تفصیل سے اسے اتنا ملے گا، اسے اتنا ملے گا، اسے اتنا ملے گا، اللہ پورے لوگوں کی پراپرٹی کے مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ہے۔ تو جب وہ پراپرٹی کے مسائل پورے نازل ہو گئے تو اب یہ وصیت کرنے کا حکم اب منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت اب منسوخ ہو گئی ہے، اب فرض نہیں رہا ہے۔ بس اگر آدمی مرتے وقت میں اگر مرنے سے پہلے اپنے کسی رشتہ دار کو یا والدین کو وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہو جاتا ہے۔ ورنہ پہلے کیا زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے مر جانے کے بعد یا مرنے سے پہلے وہ آدمی وصیت کرتا تھا کہ یا اس کے وصیت نہ بھی کرتا تو اس کے پورے بچے اس کا مال لے لیتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا۔ اب دوسرے لوگوں کو مال ملنا ہوتا تھا، حق ہوتا تھا، تو ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ صرف مرنے والے کے بچوں کا حق نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جب مر رہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ آدمی وصیت کرے۔ اب یہ وصیت کرنا پہلے فرض تھا، اب فرض نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اب فرض جب پراپرٹی کے مسائل نازل ہو گئے تفصیل سے تو اب یہ فرضیت پراپرٹی کے وصیت کرنے کی فرضیت فرض تھا حکم، یہ اب منسوخ ہو گیا، اب مستحب رہ گیا۔ اب وصیت کے اندر بھی آدمی کتنی وصیت کر سکتا ہے، کتنے مال میں آدمی وصیت کر سکتا ہے، ایک سوال۔ تو آدمی اگر مثال کے طور پر آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس میں 3,303 روپے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اسے بولتے ہیں ایک تہائی مال میں آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ 100 روپے ہے تو 30/3 روپے میں وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے تو 30/3,330 روپے کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اتنا میرا مال ہے، اس مال کو تمہیں فلاں جگہ دے دو، یا فلاں مدرسے کو دے دو، یا فلاں بچے پڑھ رہے مدرسے کے اندر ان کا بابا غریب ہے وہاں دے دو، یا فلاں بچہ یتیم ہے اس کے اوپر لگا دو، یا اس کی ماں بیوہ ہے اس کے اوپر خرچ کر دو، اس کے گزارے کا لیے کچھ مال مہیا ہو جائے۔ اگر ایسا وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے کا اس کے مال کے اندر صرف تہائی حصہ، تھرڈ اس کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ پورا مال اٹھا کر دے ڈالو، بھائی مسجد کو دے ڈالو، مدرسے کو دے ڈالو، ایسا نہیں کر سکتا۔ پورا مال دے دیا تو پھر جو بچے کیا ہو جائے گا، منگل کھانا، ایسے وصیت نہیں کر سکتے۔ 1/3 کے اندر آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ اب یہ 1/3 کے اندر بھی 30%، 1/3 کے اندر بھی 100 روپے تو 30/3 روپے، 1,00,000 روپے تو 30/3,330 روپے۔ یہ کب؟ جبکہ اس آدمی پر قرض نہ ہو، باقیہ اس کے اوپر نہیں ہے، تو تب ہی آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس آدمی کے اوپر باقیہ قرضہ اتنے ہیں کہ ان چھوڑ کو مریاس و مال پورا دیے تو بھی ابھی اس کے باقیہ نہیں پھرتے بولے تو وہ اس وقت میں اس کی وصیت بھی پوری نہیں کی جائے گی اور وارث داروں کو پراپرٹی بھی نہیں ملے گی، ان سے وہ پراپرٹی بھی ہٹ جائے گی۔ اس لیے کہ اس کے اوپر کا قرض ابھی نہیں ادا ہوا ہے، ابھی آدمی وصیت کر رہا تو وہ وصیت بھی باطل ہو جائے گی اور پھر وارث داروں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں بولے تو اس کے اوپر کبھی قرض باقی ہے۔ تو یہ مسئلہ، تو ایک مسئلہ، ایک بات کیا وصیت کے بارے میں کہ آدمی وصیت 1/3 مال کے اندر کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسری بات کیا، پورا مال اٹھا کر دے ڈالنا، ایسا بھی وصیت نہیں کر سکتا، صرف تہائی 30% 100 روپے کے اندر۔ اس میں اور ایک بات کیا، دوسری بات، ایک تو آدمی وصیت کرے 30% روپے میں تہائی، دوسرا آدمی کو اپنے قرضوں کی پہلے فکر کرے، وصیت بعد میں کرے۔ قرض ادا کرنا فرض ہے،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی پر قرض ہوتا تھا تو اس کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے، جنازے کی نماز پوچھتے تھے کسی کو اس کا قرض ہے کسی کے اوپر، کسی کو کیا تو دینا ہے کہ ادا کر دیا نہیں ادا کیا، نہیں ادا کیا تو کون تو ادا کرتے کہ اس کی طرف سے قرض کون تو بول کر پوچھتے تھے۔ تو اگر قرض ہوتا تھا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، پہلے اس کی ادائیگی ہوتی تھی، بعد میں نماز جنازہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، قرض کی وصیت کرنا چاہیے۔ اگر قرض ہے پھر بھی یہ آدمی وصیت کر رہا مسجد کو لکھ کر دے ڈالو میرا جنگل، یا فلاں حضرت کو دے ڈالو، فلاں مدرسے کو دے ڈالو بول کر، یہ نہیں چلتا، وہ باطل ہو جاتا۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پھر وہ وصیت باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کے وارث داروں پر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ جب اس کی قرض کی مقدار مال کی بڑھ گئی ہے، اس کا مال کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے قرض بولے، تو اب یہ وصیت پوری نہیں ہوتی، وصیت باطل ہو جائے گی اور وارث داروں کو بھی حق نہیں ملے گا۔ ایک بات تو یہ۔ اچھا، اور کیا اس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب ایک آدمی وصیت کر رہا، وصیت کرتے وقت میں جو آدمیاں سن لیے وصیت، دیکھو مجھے فلاں میرا مال اتنا ہے میں چھوڑ کر مر رہا ہوں، تو میں وہ مال کو فلاں جگہ پر لگا دو، وصیت کر رہا۔ اب لوگ سن لیے، سننے والے سن لیے، اب سننے کے بعد اس آدمی کی وصیت کو پورا کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن فإنما إثمه على الذين يبدلون، اگر اس آدمی سے وصیت سن کر وصیت کو بدل دیں گے تو پھر وصیت سن کر بدلنے والوں کا گناہ ہوگا، بدلنا نہیں وصیت کو۔ اب یہاں بدلنے کے بارے میں کچھ باتیں، وصیت کو بدلا کیسے جاتا ہے؟ اب مرنے والا آدمی تو وصیت کر کے مر گیا، اب اس کے بعد لوگ کیا کر رہی، اس کے وارث داراں وصیت کر کے مر گیا تو وصیت کو بدل دے رہی، یا تو پورا مال کھا لے رہی وصیت کو پورا کرے بغیر، یا جتنا وصیت کیا تھا اتنی وصیت کو اس کی ادا نہیں کر رہی، تھوڑا اس کی وصیت میں سے 100 روپے دے بول کر بول دیا، اس کے پراپرٹی میں سے وصیت تہائی مال میں سے 10 روپے خرچ کر کے پورے مال انہیں ہڑپ کر لے رہی۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بدلنے کے برابر ہو گیا۔ یا پھر وہ اس آدمی پر حج فرض تھا یا زکوٰۃ فرض تھی، ادا نہیں کیا، اب اس کے اوپر اس کے مال میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 مال میں سے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر اس کے وارث داراں وصیت کرنے کے بعد اس کے مال میں سے زکوٰۃ اس کی ادا کرنا تھا، واجب تھی، فرض تھی، ادا نہیں کیا تو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ آدمی تو وصیت کر کے مر گیا، وہی زکوٰۃ نہیں دیا تھا، ابھی تو مال دے کر مال چھوڑ کر مر گیا۔ اگر اس کے وارث داراں ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ تو پھر اس کے اوپر سے، مرنے والے کے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹ گئی۔ اب یہ لوگ وارث داراں اگر اس کے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور وصیت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے اور وہ آدمی کوئی چیز ہے، کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ آدمی اسے وصیت کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کیا، اس پر 2 دن گزر گئے تو پھر ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدمی کے پاس کوئی چیز ہے تو پھر وہ آدمی کو اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس کی آدمی کو وصیت کرنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلے وصیت کے بارے میں فرضوں کا خیال کرے، قرض ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج کرنا تھا نہیں کیا تھا تو اس کی وصیت کرے۔ اب آدمی حج فرض تھا، حج نہیں کیا تو اس کے لیے بھی اس کے مال میں سے کسی کو حج بدل کے طور پر اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے اس کے مال میں سے ایک آدمی کو بھیجا جائے گا۔ اب اس کے مال میں سے، اس کا مال اتنا نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے 1/3 مال میں سے ایک آدمی کو تیار کر کے اس کے بدلے میں حج کرنے کے لیے بھیجا جا سکے، کم مال ہے تو اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کے وارث لوگ ہمارے بابا حج فرض تھا نہیں کیے بول کر، اگر اس کے وارثاں بالغ ہیں اپنی طرف سے بابا کا حج پورا کرنے کے واسطے اپنا پیسہ لگا کر بھیجتی ایک آدمی کو بولے تو ٹھیک ہے، نہیں بولے تو پھر ویسا نہیں ہو سکتا، بالغ لوگ ہیں تو ان سے اجازت لینا پڑتا۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ اور کیا؟ اور وصیت کو بدلنے کے بارے میں ایک تو اگر زکوٰۃ فرض تھا تو زکوٰۃ اگر وہ وصیت کر کے مر گیا تو ادا کرنا پڑے گا، حج اگر فرض تھا ادا نہیں کیا تو پھر وہ ادا کرنا پڑے گا۔ آگے اگر کوئی آدمی وصیت کر کے مرا، وصیت کرنے والا، اور وصیت کیسی تھی کہ وصیت کے اندر ایک جانبداری تھی، ایک آدمی کے بارے میں وصیت کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر کیا وصیت کر رہا تھا کہ اس کا، اب مثال کے طور پر پوتروں کو حق نہیں ملتا، اگر بیٹا ہے بولے تو پوتروں کو حق نہیں ملتا، وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ یہ پراپرٹی کے مسائل کا یہ قانون ہے، بیٹا ہے بولے تو اب پوتروں کو حق نہیں ملتا، بیٹا ہوتے ہوئے پوتروں کو حق نہیں ملتا۔ اب یہ دادا کی خواہش کیا تھی،
میرا فلاں بیٹا میری اچھی خدمت کرتا تھا، اب اسے تو حصہ کیوں ملتا پراپرٹی میں سے، اب اسے اور دینے کی کوشش کر رہا، خواہش ہے اسے، اب اس لیے کیا کر رہا، اب بیٹے کو تو میں وصیت نہیں کر سکتا، اسے تو حصہ ملنے کا اچھا مل جاتا اسے، اب اس لیے اپنے خدمت گزار بیٹے کو زیادہ مال دینے کی حرص اور تمنا میں اپنے اس بیٹے، خاص بیٹے کی اولاد کو وصیت کرتا ہے کہ فلاں میرے بیٹے کے بیٹے کو، پوتروں کو دے دو اگر بول رہا بولے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب پہلے اس کے باپ کو حق مل رہا بولے تو پھر پوترے کو وصیت نہیں کرنا، وصیت نہیں ہو سکتی وہ، تو ایسا اگر کر رہا پوترے کو دے ڈالو بول کر بولے تو نہیں کر سکتا ایسا، یہ بھی وصیت بدلنے کے جیسا ہو جاتا، یا پھر آدمی گناہ کی وصیت کر رہا تو گناہ کی اپنی وصیت نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر کوئی آدمی بول رہا کہ فلاں جگہ ایک درگاہ بنا دو میرے نام سے، میرے پیسے سے، تو پھر یہ بھی وہاں اگر درگاہ بنائی جائے گی تو اس کے پیسے سے پھر وہاں شرک کا بازار گرم ہو جائے گا، بدعات کا بازار گرم ہو جائے گا، تو اس لیے گناہ کی آدمی وصیت نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کی وصیت کر دیا یا ایک آدمی کی طرف میں بات کر کے وصیت کر دیا، پوتروں کو دے دیں گے تو اچھا ہوتا، بلکہ پوتروں کو وصیت کر دیا، پوتروں کو وصیت کر دیں گے تو پھر وہ حقیقت میں مال بیٹے کو ملتا، بلکہ ایسا وصیت کر رہا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر کیا کرو، اگر کوئی آدمی موسی وصیت کرنے والا آدمی موسیٰ لہم جن کے لیے وصیت کر رہا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک آدمی کے بارے میں وصیت کر رہا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کیا کریں، ان دونوں کو وصیت کرنے والے موسی کو اور موسیٰ لہم جن کے لیے وصیت کی گئی ہے دونوں کو اٹھا کر سمجھایا کریں کہ دیکھو بھائی تمہیں جو وصیت کر رہی ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو ایک ہی آدمی کو پورا دے دو بول کر بول رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر مسائل پراپرٹی کے بہت بڑے اور بہت نازک ہیں، کسی کو کتنا حصہ ملنا ہے وہ سب قرآن وصیت کے اندر ہے، تمہیں کہیں ایک ہی آدمی کو پورا دے دو بول کر وصیت کریں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارا بیٹا ہے اسے حصہ ملتا ہے اس کی پراپرٹی کے اندر، پھر تمہیں کہیں کو پوترے کی وصیت کرنی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وصیت کرنے والا آدمی غلطی کر رہا ہے یا گناہ کے اوپر وصیت کر رہا ہے تو اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے سمجھانا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر آپ وصیت کرنے والے کی وصیت معلوم ہو گئی تو پھر اگر وہ آدمی غلط وصیت کر رہا ہے تو تمہیں جا کر اسے اس کی وصیت کو بدل سکتے ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں، اب اس کی وصیت کو اگر بدل دیں گے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یا پھر آدمی وصیت کر دیا پورا مال اٹھا کر کسی کو دے دو بول کر وصیت کر دیا، اب ایسے وقت میں اس کی وصیت پورا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اب یہ وصیت پوری اٹھا کر مال کسی کو دے دیں گے تو پھر اس کے بھی بچے فقیر ہو جائیں گے، آدمی ایسی وصیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وصیت کرنے کے اندر بہت پاس و لحاظ ہے، اعتدال اختیار کیا گیا ہے، درمیانی پر اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر اسی وقت میں معلوم ہونے کے بعد ان کی وصیت کرنے والے اور موسیٰ لہم جن کی وصیت کی گئی دونوں کو اٹھا کر سمجھائیں گے اور اس وصیت کو بدل دیں گے تو پھر وہاں بدلنے سے گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آدمی گناہ کی وصیت کیا تھا تو پھر گناہ کی وصیت پورا کرنا یہ واجب نہیں ہوتا، اچھائی کی وصیت کیا اور وہ بھی ایک تہائی مال میں سے وصیت کیا تو پھر اسے پورا کر سکتے ہیں، تہائی مال سے بڑھ کر زیادہ وصیت کر رہا یا پھر پوترے کے لیے وصیت کر رہا یا پھر کوئی گناہ کی وصیت کر رہا تو اس وقت میں وصیت پورا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ وصیت پورا کرنے کے لیے ایک تو تہائی مال ہو، دوسرا جائز جگہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے فرضاں وغیرہ کیا ہے، زکوٰۃ وغیرہ حج وغیرہ وہ پہلے ادا کر کے رہنا، بعد میں وصیت کی طرف توجہ دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتی ہے، ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس سال حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے میری بیماری سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، تو وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ میرے پاس مال ہے اور وہ مال کا حصہ میری بچی ہے اسے مل جاتا، اب وہ ملنے کے بعد بلہ کا مال بچ کو رہتا، اب اس پورے مال کو میں صدقہ کر دوں کیا، ایسا وہ صحابی پوچھتے ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکو ایسا کرو نکو، تو پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ میں 2/3 60 پر 6% میں خرچ کر دوں کیا، صدقہ کر دوں کیا، تو پیغمبر نکو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکو، پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اور 1/3 کر دوں کیا، 1/3 33%، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکو، ہوتا بھی نکو، کر سکتے ہیں لیکن ہوتا بھی نکو، اس لیے کہ اگر تمہیں لوگ پوری پراپرٹی یا 1/3 مال دے دیے، صدقہ کر دیے، خرچ کر دیے، لیکن تمہارے خاندان والوں کو یا تمہارے بچوں کو مال کی ضرورت تھی
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گزارے کے لیے، ایسے وقت میں تمہیں وصیت کر کے جائیں گے یا اپنا تہائی مال جو کر سکتی وصیت اس میں اگر وہ بھی دے کر جائیں گے تو ایسا بہتر نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تمہاری اولاد کو، تمہارے وارث داروں کو تم کچھ نہ کچھ مال دے کر جاؤ، یہ بہتر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کو یہ وصیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وصیت کرنے کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرنے کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی آدمی مرد یا عورت 60 سال تک عبادت کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کیے بغیر 60 سال تک اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہے، پھر ان کی موت حاضر ہو جائے، وصیت کرنے میں کسی کو ضرر پہنچایا۔ اب مثال کے طور پر وصیت کرنے میں ضرر پہنچانے کا مطلب کیا؟ وہی چلو بیٹے کو کچھ بھی نہیں دے سکا پورا، یا 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا خدمت کرتا تھا بول کر، اب دوسرے بیٹوں کو مال سے محروم کرنے کے لیے 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے خدمت کرنے والا بیٹا ایک ہی ہے، اب دوسرے 3 بیٹے کو وصیت مال سے، پراپرٹی سے، میراث سے محروم کرنے کے لیے صرف ایک بیٹے کو مال پہنچنا بول کر باپ کیا کر رہا؟ بیٹے کو تو حصہ ملتا، اب اس کے علاوہ باپ کیا کر رہا؟ اس خدمت کرنے والے بیٹے کو مال زیادہ ملنا بول کر پوترے کو وصیت کر رہا۔ اب ایسا کہیں کو کر رہا انہوں، بقیہ 3 بچے نافرمان ہیں، ان کو مال نہیں ملنا، انہوں مال سے محروم ہو جانا بول کر ایسا کر رہا ملے تو اگر یہ آدمی 60 سال بھی عبادت کر رہا تھا تو ایسا کرنے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، 3 بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک بچے کو مال پہنچانے کے لیے اس کو حصہ مل رہا، پھر بھی اس کے بچوں کو، پوتروں کو وصیت کرا بولے تو ایسا عبادت گزار آدمی وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ کہیں کو کر رہا سب نے تو دوسرے 3 بچوں کو وصیت ان کو محروم کرنے کے لیے کر رہا، تو ایسا کرنے سے آدمی اس کے 60 سال کی بعد بھی کیا ہو جائے گی؟ تو ایسا کسی کو ضرر پہنچانے کے پہلو اختیار کر کے ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے، ایسا کرے گا تو۔ آخر میں اور ایک حدیث آخری میں، آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وصیت کی وہ حدیث، وہ آیت پڑھتے ہیں، من بعد وصیۃ یوصی بہا، اس آیت کے اندر پراپرٹی کے مسائل وہ آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آخری میں آخری حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے وارث کی میراث سے کوئی حصہ کاٹ دیا، اب وہی قرآن میں 3 بچوں کے حصہ ملنے کے بارے میں، اب یہ 3 جنے خدمت نہیں کرتے بول کو ایک ہی بچے کو حصہ ملنا بول کر ان کو کاٹ دے کر، ان سے ان کو محروم کر دے کر 3 جنوں کو ایک ہی بچے کو پہنچا رہا وصیت، ان کو کاٹ دے رہا، تو اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا اپنے کسی وارث کو اس کی میراث سے کاٹ دے رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جنت کا حصہ کاٹ دیں گے۔ ان بچوں کو کاٹ دے رہا، پراپرٹی نہیں دے رہا تو اللہ کیا کر دیں گے؟ اس کے حق میں جو جنت ملنے والی تھی ان کا حق ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حق اللہ وہاں مار دیں گے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کو کاٹ دیں گے۔ تو اس لیے اس کا مال کتنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سے فرضہ ہیں، کون سے واقعہ ہیں، زکوٰۃ دیے نہیں دیے، حج کیے نہیں کیے، وہ سب چیزیں دیکھ کر بعد میں وصیت کا سوچنا ہے، اور وصیت بھی 33% پہ سوچنا ہے، اس کے علاوہ پھر باقیاں یہ کر میں وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ باقیاں پھیر ڈالو پہلے، زکوٰۃ ادا کر ڈالو پہلے، حج ادا کر ڈالو پہلے، وہ پورے کام ہونے کے بعد اگر مال بچ کو ہیں بولے تو تب آپ 33% میں سے وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وصیت کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔